بسم اللہ الرحمن الرحیم یا السلام علیکم۔ نور پور ایک ایسا گاؤں تھا جہاں وقت اپنی رفتار سے نہیں بلکہ لوگوں کی خاموشیوں سے چلتا تھا۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن کھیتوں پر پڑتی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ مرد کھیتوں میں محنت کرتے، عورتیں گھر کے کام نپٹاتی، بچے کھیل کے میدانوں میں دوڑتے، مگر دلوں میں ایک خوف چھپا رہتا جو لفظوں میں نہ آ سکتا تھا۔ یہ خوف قدرتی نہیں تھا بلکہ طاقتور لوگوں کے ظلم کی وجہ سے پیدا ہوا۔ گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ اگر وہ بولیں گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا، اگر سچ کے خلاف کچھ کہیں گے تو خطرہ پڑے گا۔ اسی لیے سب خاموش رہتے، سب اپنے اندر کے درد اور ناانصافی چھپاتے۔ زینب اسی گاؤں میں رہتی تھی، وہ لڑکی جس کے چہرے پر خاموشی چھائی رہتی، آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا جو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زینب بچپن میں ہنستی تھی، بولتی تھی، کھیلتی تھی، مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ زینب کے والد اکرم گاؤں کے چند ایسے لوگ تھے جو سچ کے لیے لڑتے، جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے۔ اکرم کی شجاعت اور نا انصاف پسندی چودھری نعیم جیسے طاقتور لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل تھی۔ چودھری نعیم گاؤں کے سب سے طاقتور آدمی تھے۔ ان کے پاس دولت، اثر و رسوخ اور لوگوں کی خاموشی کا استعمال کرنے کا فن تھا۔ اکرم نے چودھری کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ ہر ظلم کی مخالفت کرتے، ہر ناانصافی کے خلاف بات کرتے، مگر طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں انصاف کی نہیں بلکہ ظلم کی طاقت تھی۔ ایک دن اکرم واپس نہ آئے، گاؤں میں افواہیں پھیلیں، لوگوں نے کہا وہ بیمار تھا، کسی نے کہا کہ قدرت کا فیصلہ ہے، مگر زینب جانتی تھی کہ یہ دل کی بیماری نہیں، یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا صلہ تھا۔ اسی دن سے زینب خاموش ہو گئی۔ خاموش کے اس پردے کے پیچھے زینب نے طاقت پیدا کی۔ اس نے ہر ظلم، ہر دھوکہ، ہر چھوٹی بڑی ناانصافی کو یاد رکھنا شروع کیا۔ سال گزرتے گئے اور زینب کی خاموشی میں طاقت بڑھتی گئی۔ لوگ اسے صرف ایک ڈری ہوئی لڑکی سمجھتے تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ زینب کی ہر سوچ، ہر مشاہدہ، ہر خیال ظلم کے خلاف ایک دن بے نقاب ہونے کے لیے تیار تھا۔ چودھری نعیم اپنی دھونس اور دھوکہ بازی سے گاؤں کے لوگوں کو دبائے ہوئے تھے۔ زمینیں چھینتا، یتیموں کے حقوق مارا، بیوہ عورتوں کو دھمکاتا، مگر زینب کبھی اس کے سامنے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ وقت آگے بڑھتا گیا، چودھری کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا، لوگ خوف زدہ تھے، ہر کسی کے دل میں یہی خیال تھا کہ اگر زینب بھی خاموش ہے تو پھر ان کو مقابلہ کرے گی، مگر زینب کی خاموشی ایسی تھی کہ وہ کسی بھی طاقتور کے جھوٹ اور ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھی۔ بس وقت کی ضرورت تھی۔ ایک دن چودھری نے اعلان کیا کہ مسجد کے سین کی زمین پر وہ اپنا گودام بنائے گا اور کسی کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گاؤں میں خوف چھا گیا، لوگ اپنے گھروں میں دب گئے، ہر آنکھ خوف سے نم تھی، مگر زینب کے دل میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ سالوں کی جمع شدہ خاموشی اور مشاہدات اب ضائع نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ تیار تھی کہ ظلم کے سامنے آواز اٹھائے۔ زینب نے اپنے والد کی باقیات، پرانے کاغذات اور گواہوں کے بیانات سے ایک مضبوط ریکارڈ تیار کیا، جس میں ہر ظلم، ہر دھوکہ، ہر چھوٹی بڑی ناانصافی درج تھی۔ وہ سب کچھ لے کر پنچایت کے سامنے گئی اور پہلی بار بلند آواز میں بولی کہ اگر کسی نے ظلم کیا تو وہ سب کے سامنے آئے گا، سچ بے نقاب ہوگا اور کوئی بھی طاقتور شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ چودھری نعیم کا حوصلہ ٹوٹ گیا، لوگوں کی خاموشی اور زینب کی طاقت نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ اپنی دھونس اور دھوکہ بازی کے باوجود قانونی اور اخلاقی طور پر بے نقاب ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ اس وقت سمجھ گئے کہ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ طاقت بن سکتی ہے، اگر وہ مقصد کے لیے ہو۔ زینب نہ سردار بنی، نہ لیڈر، بس اتنا کہا کہ خاموشی تب تک طاقت ہے جب تک وہ سچ کے لیے ہو، ورنہ وہ جرم بن جاتی ہے۔ گاؤں نور پور میں اب بھی سورج نکلتا ہے، لیکن اب لوگ سچ بولنے سے ڈرتے نہیں اور ہر ظلم کو بے نقاب کرنے کا ہنر زینب کی مثال سے سیکھا جاتا ہے۔ زینب کی زندگی میں ہر دن ایک سبق لیے ہوا آتا تھا۔
وہ ہر صبح اٹھتی سورج کی کرن سے نہ صرف کھیتوں کو روشن دیکھتی بلکہ اپنی آنکھوں میں بھی روشنی تلاش کرتی۔ لوگ اسے خاموش اور ڈری ہوئی سمجھتے مگر حقیقت یہ تھی کہ زینب ہر بات کو اپنے اندر تحلیل کرتی اور ہر ظلم کو چھپی حقیقت کو سمجھتی۔ چودھری نعیم کی دھونس اور لوگوں کی خوف زدہ خاموشی زینب کے لیے ایک طرح کی مشق تھی کہ کیسے طاقتور کے جھوٹ اور دھوکہ بازی کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ ہر دن گاؤں میں کچھ نیا ہوتا، زمینیں چھینی جاتی، یتیموں کے حق مارے جاتے، عورتوں کو دھمکایا جاتا۔ زینب ہر واقعہ کو یاد رکھتی، ہر گواہ، ہر حقیقت کو ذہن میں محفوظ کر لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف انتظار ہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی خاموشی ایک بندوق کی طرح تھی جو ایک دن درست وقت پر اپنا مقصد پورا کرے گی۔ بس زینب نے والد اکرم کے پرانے کاغذات اور نوٹوں کا مطالعہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اکرم نے ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے کتنے خطرات مول لیے۔ زینب نے ہر ایک واقعے کو سمجھا، ہر قدم پر سوچا کہ کس طرح چودھری کی طاقت کو قانونی اور اخلاقی طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں منصوبہ بننا شروع ہو گیا۔ چودھری نعیم کے ظلم کی شدت بڑھتی گئی۔ وہ اپنی دولت، طاقت اور لوگوں کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ گاؤں میں لوگ خوف کے مارے اپنی آواز دبا لیتے، لیکن زینب خاموشی میں طاقت جمع کر رہی تھی۔ ہر ظلم، ہر دھوکہ، ہر ناانصافی زینب کے ذہن میں ایک تاریخ کی طرح محفوظ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک دن یہ سب بے نقاب ہوں گے اور چودھری جیسے لوگ اس وقت تک کبھی آزاد نہیں رہ سکتے۔ چودھری کی دھونس اور دھوکہ بازی نے گاؤں کی ایک طرح سے قید بنا دیا تھا۔ لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہے تھے مگر زینب ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صرف طاقتور کی دھونس کے آگے جھک جانا کمزوری نہیں بلکہ ایک چالاکی ہے۔ اگر وہ خاموشی میں اپنی قوت جمع کرے۔ آخر کار وہ دن آیا جب چودھری نے اعلان کیا کہ مسجد کے سین کی زمین پر وہ اپنا گودام بنائے گا۔ گاؤں میں خوف کا ماحول چھا گیا، لوگ دبک گئے، ہر آنکھ خوف سے نم تھی، ہر دل خوف کے مارے دھڑک رہا تھا۔ مگر زینب کے دل میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ اس نے سمجھا کہ سالوں کی جمع شدہ خاموشی اور مشاہدات اب ضائع نہیں ہو سکتے۔ وہ تیار تھی کہ ظلم کے سامنے آواز اٹھائے۔ زینب نے اپنے والد کی باقیات، پرانے کاغذات اور گواہوں کے بیانات سے ایک مضبوط ریکارڈ تیار کیا جس میں ہر ظلم، ہر دھوکہ، ہر چھوٹی بڑی ناانصافی درج تھی۔ وہ سب کچھ لے کر پنچایت کے سامنے آ گئی۔ پہلی بار اس کی آواز گاؤں کے سناٹے میں گونجی۔ اس نے کہا کہ اگر کسی نے ظلم کیا تو وہ سب کے سامنے آئے گا، سچ بے نقاب ہو گیا اور کوئی بھی طاقتور شخص قانون کے برتر نہیں ہے۔ اب چودھری نعیم کے لیے یہ لمحہ غیر متوقع تھا۔ لوگ خاموش تھے مگر زینب کی طاقت کو دیکھ رہے تھے۔ طاقت نے اسے بے بس کر دیا۔ وہ اپنی دھونس، دھوکہ بازی کے باوجود قانون اور اخلاقی طور پر بے نقاب ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ طاقت بن سکتی ہے اگر وہ مقصد کے لیے ہو۔ زینب نہ سردار بنی نہ لیڈر بنی، بس اتنا کہا کہ خاموشی تب تک طاقت ہے جب تک وہ سچ کے لیے ہو اور نہ وہ جرم بن جاتی ہے۔ گاؤں نے نور پور میں اب بھی سورج نکلتا ہے لیکن اب لوگ سچ بولنے سے ڈرتے نہیں اور ہر ظلم کو بے نقاب کرنے کا ہنر زینب کی مثال سکھایا جاتا۔ زینب کی زندگی میں خاموشی کا ہر لمحہ ایک سبق تھا۔ ہر دن وہ گاؤں کے لوگوں کی مثال دیکھتی اور ہر ظلم کے خلاف ایک نیا منصوبہ بناتی۔ اس کی آنکھیں ہر چیز کو یاد رکھتی تھیں، ہر لفظ، ہر حرکت، ہر جھوٹ۔ وہ جانتی تھی کہ طاقتور کے سامنے ڈرنا نہیں ہے بلکہ سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا سب سے بڑی ہمت ہے۔ زینب کی خاموشی اب ایک مثال بن گئی۔
گاؤں کے لوگ اس سے سبق لینے لگے کہ ظلم کے سامنے صرف صبر اور حکمت سے لڑنا ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زینب ہر دن گاؤں کے مسائل کو نوٹ کرتی، ہر واقعہ کو تاریخ اہمیت دیتی اور جانتی تھی کہ ایک دن یہ سب بے نقاب ہوگا اور وہ دن بہت قریب ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی کہانی آپ کو اچھی لگے ہمارے چینل کو لائک، فالو، شیئر، سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔